بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی رحمت انسان پر سایہ دار رہتی ہے۔ اس مہینے کا ایک پل خیر و برکت سے منور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس ماہ کے آخری عشرے میں اعتکاف جیسی نعمت و دولت سے بھی نوازا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی اہمیت و فضیلت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے واضح کی۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت و اہمیت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری عشرے کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شب قدر کی صورت میں ایک بہت عظیم اور بے پایہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی قدر و منزلت میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت سورۃ القدر کے نام سے نازل کی گئی ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے کہیں بہتر و افضل ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اتنی عظیم رات عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ القدر میں اس رات کو 1000 مہینوں یعنی 30,000 راتوں سے بھی افضل و اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ وہ شخص جس کو اس عظیم رات کی معرفت اور حاضری نصیب ہو جائے اور وہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں گزار دے، گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینوں سے بھی زیادہ زمانہ عبادت و ریاضت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حقیقی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینوں سے کتنا افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 1 تا 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ حامیم، اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو خبردار کرنے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہی تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہاں قدر کی اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، دوسرے اس میں فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے، تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، چوتھے اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔
حضرت عبادہ بن صامت سے مروی حدیث میں موجود ہے، ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستہ میں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب کو شب قدر خواب میں آخری 7 راتوں کے اندر دکھائی گئی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر جمع ہو گئے ہیں، لہذا جو تم میں سے اسے تلاش کرنا چاہیے تو وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ دنیا دار فانی سے پردہ فرما جانے تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ روح کی تربیت اور نفسانی خواہشات کو ترک کر کے تقوی اختیار کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے تمام افراد امت پر فرض کیے گئے ہیں، اور اپنے باطن میں روحانیت کو غالب اور بہیمت کو مغلوب کرنے کے لیے اتنا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہر ایک مسلمان کے لیے لازم کر دی گئی ہے کہ وہ اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت سے دن کو نہ کچھ کھائے نہ پیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہوں بلکہ فضول باتوں سے بھی پرہیز کرے، اور یہ پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزارے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ سے خصوصی ترقی پیدا کرنے کے لیے اعتکاف رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اپنے مالک و رازق کے در پر پڑ جاتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کے دھیان میں رہتا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اس کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں اور قصوروں پر روتا ہے، رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت مانگتا ہے اور اس کا قرب چاہتا ہے۔ اسی حال میں اس کے دن گزرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں۔ ظاہر ہے کہ اس بڑھ کر کسی بندے کی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا بندہ جب میری پسندیدہ اور فرض کردہ کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھے سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔